جی تو لسنرز، آج کافی دنوں بعد آواز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوئے ہیں. اور آواز بھی کس کی؟ آواز تو بظاہر جسم خاک سے نکلا کرتی تھی، مگر اپنی طاقت عشق کے سبب اس کی پرواز افلاک تک بلند تھی. کوہ در رقص آمدو، پہاڑ ناچنے لگا، وہ چالاک شد اور جمادات میں سے نہ رہا بلکہ باشعور ہو گیا کہ میرے اوپر کون ہستی کس مقصد سے آج قدم رنجا فرمائی. اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جب وہ کوہ سینا پر محبوب حقیقی رب لم یزل کی ایک تجلی کی زیارت کے لیے تشریف لے. عقل آمد دین و دنیا شد خراب. عشق آمد درد و عالم کامیاب آئے ہے. عشق آمد درد و عالم کامیاب. ہمارے پیر صاحب اللہ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جہان صاحب، وہ یہ شعر بہت پسند فرماتے تھے. مجھ سے مثنوی شریف سنا کرتے تو کئی بار اس شعر کو اپنی زبان مبارک سے دہراتے اور پھر مجھ سے بھی تکرار کی خواہش کا اظہار کرتے. عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد درد و عالم کامیاب. مگر اس عشق کے لیے پہلے عقل کی وادیوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. جد و جہد کے جو ابتدائی پریلیمنری سٹیجز ہیں ان کو عبور کرنا ہوتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی. واہ، اور بندگی جو ہے وہ تجارتوں والی عبادت کو نہیں کہتے، وہ تو عشق کی حالت ہے، عشق حقیقی ہے جسے بندگی کہتے. عشق حقیقی کے بغیر کون بندہ بن سکتا ہے، کون بندگی کر سکتا ہے. اقبال نے کہا نا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، خود کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی.
دل کو چیر دیتا ہے یہ الاپ، یہ سوز و آہنگ. کہتے ہیں نا کہ نسیم صبح ہے شام قلندر، تو قلندروں کی تو راتیں ہی انہیں زندگی دیتی ہیں. صبح ہوتی ہے، لمحہ ملاقات، وقت رات بیت جاتی ہے، دنیا کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے ان کی زندگی تو گویا کہ مردنی. پھر کہاں زندگی؟ زندگی تو رات ہے، رات ہے، زندگی تو لمحہ ملاقات ہے، زندگی تو ایک پردے میں محبوب سے کوئی بات ہے. یہ دکان تو رات کو کھلتی ہے، عاشقوں کی، درد مندوں کی دکانیں. کہتے ہیں نا، رومی کہتا ہے نا کہ یک شب در کوئے بے خواباں گزر. کہ کبھی کسی رات بے خواب لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں مولا کے عشق میں، اس کے فراق میں تڑپتے ہیں، کبھی ان کی گلی سے گزر کے تو دیکھ. آج کی رات اس کلام کے نام. سبحان اللہ جی، کیا کہنے جی، کیا کہنے، کیا کہنے. شاد باش او جیوندا رہے، خوش رہے، تو آباد رہے. اے عشق تو کیسا اچھا جنون ہے، کتنا خوبصورت خوشنما پاگل پن کا تانا ہے تو. اے عشق تو جیندہ رہے، خوش رہے، آباد رہے. اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، میری ساری بیماریوں کا، ساری خرابیوں کا تو ہی طبیب حاذق ہے. عشق، اے عشق، اے عشق. عشق کی بدولت جس میں خاک آسمانوں پر پہنچا ہے، کئی بار پہنچا، کئی بار پہنچا، کئی بار پہنچا. وہ رحمان بابا کہتا ہے نا کہ مال دل دے رفتار دا عاشقانو چی پیوگام تر عرش پوری رسی. کہتا ہے میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی، ایک قدم میں عرش پر پہنچتا. کہتا ہے کوہ در رقص آمد و چالاک شد. پتھر ہو نا، پتھر، پہاڑ، راکی ماؤنٹین، اگر اس پر بھی کسی عاشق کا قدم پڑ جائے تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، پتھر بھی پگھل جاتا ہے. کیا ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں کہ کسی کامل ہستی کے ساتھ بھی رہیں اور پگھلیں بھی نہیں، کچھ اس کی بو خو بھی نہ اپنا سکیں اور جھگڑوں میں مسلوں میں ہی پڑے رہیں؟ تو وہ تو پھر دین و دنیا شد خراب ہو گئے. ہماری دنیا تو ویسے ہی خراب تھی، دین ہم نے بدذوقی میں ادھر ادھر کی باتیں سننے میں خراب کر دی. کس طرف چلنے کے لیے؟ عشق آمد درد و عالم کامیاب. آئے میرے مرشد حضرت صاحب. اور یہ کلام میں نے پہلی بار حضرت صاحب کے ہی گاڑی میں سنا تھا، پشاور دربار سے پشاور ایئرپورٹ جاتے.
ان کے ایک خادم ہیں، وہ ڈرائیور، وہ گاڑی چلا رہے تھے. ایک خاص مہمان کو پک کرنا تھا، عرس آنے والا تھا پشاور میں سالانہ، 2012 کی بات ہے. 49واں عرس تھا. مہمان کراچی سے آیا تھا، اس کو پک کرنا تھا. رستے میں یہ کلام تھا، گاڑی میں پلے ہو رہا تھا. فرنٹ سیٹ پہ حضرت صاحب ہمارے مرشد جو ہیں خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب، ان کے ایک خلیفہ خاص ہیں، بڑے عاشق، سید سرفراز شاہ صاحب، وہ تشریف فرماتے. کیا وقت تھا، کیا وقت تھا، کیا سال تھا. آج گویا کہ مجھے اس آواز نے، اس سوز و ساز نے اسی وقت میں پہنچا دی. وہی آبلے ہیں، وہی جلن، وہی آگ دل میں بسی ہوئی، جو جلا کے آگ گئے تھے تم، وہ بجھی نہیں ہے لگی ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو کسی سے عشق، کسی کی غلامی کے لیے، کسی کی وفاداری کے لیے عطا ہوئی ہے. کیونکہ کائنات کا وجود کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف. کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی، شوق ہوا، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو، کائنات کو تخلیق کر ڈالا. محبت دیکھو نا، اپنی انا کو، اپنی انانیت کو توڑ کر دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کرنے والا جذبہ، دوسرے کو چاہنے کا، اس کے وجود کو نہ صرف قبول کرنے، برداشت کرنے، بلکہ اس کے وجود کو چاہنے، سراہنے اور اس کی بلائیں لینے پر اکساتا ہے. اگر عشق ہو اور سینہ بڑا کر دیتا ہے، اپنے وجود سے نکلنے اور کسی کو چاہنے کی صفت پیدا کر دیتا ہے. I can go on for hours, for months like this, There is no end to this. There is no tomorrow. There is no tomorrow. یہ میراتھن ہے، اسپرنٹ نہیں ہے. یہ دیوانی کا مقدمہ ہے، فوجداری نہیں ہے. یہ بات لمبی ہے، یہ قصہ لمبا ہے، یہ قصہ طویل ہے، طولانی ہے. جی کہہ رہی ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ. جی تو لسنرز، آج ایک بار پھر وہی بریک تھرو کلام جو جملہ روحانی، قلبی، اخلاقی امراض کا شافی کافی علاج سمجھا جاتا ہے.
दिसंबर 2020 के अवाखिर में इस खाकी जिस्म ने इश्क का ये तराना और अफलाक से आने वाला ये नालों का जवाब आपके सामने पेश किया था। जिसका असर ये हुआ था कि पत्थर जैसे हमारे सख्त दिल तबीयतें वज्द में आ गई थीं और बात को समझ गई थीं कि सब बेकार है बजुज इश्क के। आज 30 मई है, इतवार है, संडे है, वीकेंड है, इट्स अ डिफरेंट डे। एक मुख्तलिफ हाल, मगर हालत वही है कि दीन और दुनिया आज भी खराब है अक्ल इस्तेमाल करने की वजह से और इश्क के तकाजे फुलफिल न करने के सबब। जी जनाब, जो हस्ती ये सबक दे रही थी कि इश्क आमद दर्द आलम कामयाब, वो अब दूसरे आलम में जा चुकी है। सबक भी उसके साथ ही शायद चला गया, क्योंकि सबक लेने वाला कोई नजर नहीं आता, या हो सकता है हमारी नजर का कसूर हो। सबक लेने वाले तो ले रहे हैं, अंग्रेजी में भी ले रहे हैं, फारसी में भी ले रहे हैं, उर्दू में भी, तुर्की में भी, पंजाबी में भी, और इसी तरह मुख्तलिफ ज़बानों में दे रहे हैं। मुख्तलिफ ज़बानें सीख रहे हैं, मुख्तलिफ लहजे यार को करीब करने वाली मुख्तलिफ अदाएं सीखे चले जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। जज्बो, इश्को, कुर्बानी और खिदमत की आला मिसालें पेश किए जा रहे हैं। जो हमारी तरह सुस्त काम से जी चुराने वाले लोग हैं, उनके पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं है आज। जो वो उनकी जिंदगी बंदगी के मजे से खाली है, बंदा नहीं बन सके वो। जिंदगी तो बंदगी के लिए दी गई थी, मगर जाया हो रही है। सिवाय पशेमानी के कुछ नहीं है। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। जिंदगी तो उसका नाम है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं। पत्थरबाजी ले गए हमसे, पत्थर लुढ़क जाते हैं, पत्थरों से चश्मे जारी हो जाते हैं। पत्थर प्यास बुझाने का काम करते हैं, पत्थर राह दिखाने का काम करते हैं, पत्थर इश्क की आग जलाने का काम करते हैं।
پتھر پناہ دینے کا کام کرتے ہیں. پتھر محبوب کے نقش قدم کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وحی کا مضمون بن جاتے ہیں. تو بس انسان ہے تو ساری جنگ ہار چکا ہے. انسان ہار چکا ہے مگر مانتا نہیں. بٹ دا ڈور از اسٹل اوپن. I wish اب دوبارہ نہ غفلت کرنا. جی تو لسنرز، آج ایک بار پھر مولانا روم کا منتخب کلام اور استاد نصرت فتح علی خان کی آواز اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے میرے مرشد، اے میرے محبوب، میرے عشق، بجز تیرے میرے جملہ امراض روحانی و باطنی نفسانی کے علاج کی کوئی صورت نہیں. اور اگر عشق ہو جائے تو مٹی، پتھر، جمادات بھی افلاک سے آنے والی وائبس کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. پتھر ہو نا پتھر اور اسے عشق ہو جائے، بھلے کسی عاشق سے ہی عشق ہو جائے، براہ راست محبوب لم یزل سے نہ ہو، کسی بالواسطہ کسی عاشق سے ہو، تو اس پہاڑ کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت، حالت تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہو انسان مگر مادی ظاہری عقل سے کام لے تو دین دنیا دونوں کا نقصان کر بیٹھتا ہے. بہت عقل مند انسان ہو، بڑا پڑھا لکھا مفکر، مفسر، محدث، متکلم، فلاں ڈگان، مگر عشق نہ ہو تو پتھر ہے، پیپر ویٹ کی طرح کہ ٹیبل پہ صرف کاغذوں کے پرزوں کو ٹھہرانے کے کام آئے اور دنیا میں اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہ ہو. مگر اگر عشق ہو جائے تو کوہ در رقص آمد و کامیاب. پتھر جیسا ڈینس نظر آنے والا ذہن اور عقل بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک گنوار دیہاتی عرابی بدو ہو تو اونچے ترین اعلیٰ ترین شرف سے مشرف ہو جاتا ہے صرف عشق کے سبب. تو فوقیت کس کو حاصل ہے؟ عشق کو. عقل، فکر، علم، عبادت، تقوی، طہارت، صالحیت، تمام اشیاء کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور عشق کو دوسرے پلڑے میں، تو عشق بھاری ہے.
عشق کا پلڑا نیچے بیٹھ جائے گا. اور یہ جملہ جو باتیں بتائی گئی ہیں جملہ تفصیلات بھی دنیا کو اس شاکان خدا نے ہی عطا فرمائی ہیں، کیونکہ وہی کا مرکز نبی ہوتا ہے، اور نبی عشق سے تیار ہوتا ہے، کتاب سے نہیں، تدریس کتاب مدارست سے نہیں. زندگی کا اصل شعور بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. زندگی کس لیے آئی؟ بندگی کے واسطے. بندگی کیا ہے؟ اس کو پہچاننا جو بندہ نہیں ہے، جس نے بندے کو، خلق کو، کائنات کو بنایا، اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی محبت. اس کے شوق کا راجح ہونا، باقی دیگر کائنات کے تمام علائق کا مرجوع ہو جانا. یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے بندگی. باقی عبادات فرائض وہ اپنی جگہ، مگر بندگی اس کا نام ہے. بندگی اس کا نام ہے. عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. ہم سب منتظر ہیں. اسم الفاعل، کیونکہ ہم عبد ہیں، عباد ہیں. لیکن جو عبدہ ہو، اس کا خاص بندہ، وہ منتظر ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے کہ سب کو اس کی ملاقات کی، وصل کی آرزو ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے. تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ منتظر ہوتا ہے. اسم المفعول. یہ ایک بڑی ڈفرینٹ ڈیمنشن ہے، مگر مثنوی کے اندر یہی افہام دیے جانے کی مولانا کے ہاں کوشش کی گئی ہے. ہماری بھی ایک حقیر سی خدمت ہے اس باب میں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے. آج ہم نے اسی کلام کی تیسری رینڈیشن پیش کی ہے، اور گزشتہ اقساط کی طرح یہ تیسری نو بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کے دل کو چھوئے گی، آپ کے دل کے تاروں کو ہلائے. مولانا روم کے کلام کی برکت سے، ان کی برکت سے. Because the door is still open, let the beauty we love be all what she do. So don't go back to sleep now. Don't you ever go back to sleep. Okay? ٹھیک ہے جی. جی تو لسنرز، آج بدھ 29 ستمبر 2021 ہے. آج سے ٹھیک 9.5 ماہ قبل، یعنی 16 دسمبر 2020 کو یہ پوڈ کاسٹ نشریات کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ دوستوں کے مطالبے اور آپ کے پائہم تقاضے پر، اور آج الحمدللہ اس کی سینچری یعنی 100 رنز مکمل ہوئے. ایک خاکی انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یہ افلاکی کام کبھی بھی وہ سر انجام نہیں دے سکتا تھا،
مگر یہ کوہ ہمالیہ جیسا بلند مارکت العرا کام محض عشق کی ان تجلیات اور ان فیوزات و برکات کے توسط سے ہو سکا جو بعض نیک پاک ہستیوں کی صحبت میں نصیب ہوئی. جن صحبتوں سے قبل کی زندگی اپنی عقل کی جولانیاں ٹیسٹ کرتے کرتے گزری، جس میں سوائے دین و دنیا کی خرابی اور نقصان کے کچھ نہ نصیب ہوا تھا. اور جب ایک عاشق کے صادق سے ملاقات ہوئی عشق کی جلوہ سامانیاں فراوانیاں زندگی میں نظر آئیں تو کچھ موسم کا رنگ اور رت بدلا نظر آیا. The rest is all history. خواجہ ابو سعید ابو الخیر کا ایک ربائی آج ایک دوست نے یاد دلائی اور وہی محرک بنی اس پوڈ کاسٹ کو آپ کے سامنے لانے کا. وہ کہتے ہیں بازا ہرانچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار گر توبہ شکستی بازا. کہتے آجا مڑ کے آجا ہمارے پاس، ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں. اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے تو بھی آجا. تو کافر مشرک گندا سندا پلید نکما نالائق بدتر بدکار جو کچھ ہے آجا، ہمارا در کسی کو مایوس نہیں کرتا. یہ میرے خواجہ مرشد کا در تھا. حقیقت میں ہم نے یہ دیکھا اس شعر کا مصداق عتم، اور اپنی زندگی کو بھی اسی طرح دیکھا اس شعر کا مصداق ان بشارتوں کا. تو یہ 100 نشستیں جو ہیں یہ 100 توبہ کی کہانیاں ہیں. پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا اور پوڈ کاسٹ کرنا، پلٹ کے اس کی برکت رحمت اس کی توجہ اور فیض کے نظارے کو دیکھنا اور امید کا ایک نغمہ سنانا. یہ وہ 100 نشستیں تھیں جو وہ کہتا ہے کہ 100 بار گر توبہ شکستی بازا. اور اسی عشق کی بندگی کی وفا محبت کی داستان رقم کرنے کی خاطر کنز مخفی کا اس ثابت سیارے کی صورت میں جسے انسان کہتے ہیں ظہور ہوا. محض وہ عشق کی جو ایپیسوڈ تھی اس کی تکمیل مقصود تھی. اس ڈریم کی ایکچولائزیشن، اس کی ریئلائزیشن منظور تھی، مقصود تھی. تو خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر خالق پہلے تصور کرتا ہے. کہتے ہیں نا مصور پاکستان علامہ اقبال، تو ہر چیز پہلے تصور میں، ذہن میں، خواب میں، خیال میں وجود پذیر ہوتی ہے، پھر اس کا ایک پیکر محسوس سامنے آتا ہے، ایک فزیکل ٹینجیبل اس کا مظہر. تھاٹس بیکم تھنگز، جو نیپولین ہل نے بھی کہا تھا نا 1930s کے دور میں. اس کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ دنیا میں ایک بائبل کی حیثیت رکھتی ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے موضوع پر. تو بریک تھرو ایپیسوڈ ہمارا یہی مثنوی مولانا روم کا جو ایک نخبہ سا پیش کیا ہے، چھوٹا سا ایک انتخاب نصرت نے
یہ وہ بریک تھا جس نے خود اس ایپیسوڈ اس پوڈ کاسٹ کے کریٹر کو اور اس کے سننے والوں کو ایک ولولہ اور ایک پیتھ ٹو ٹریڈ اپون دیا. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا آپ کی دعاؤں سے, آپ کی تعاون سے. یہ ایک کارواں ہے, ایک دروازہ کھلا ہے. Let the beauty will love be all what we do. Don't go back to sleep. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, صرف آگے دیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو لسنرز, آج ایک بار پھر اپنی پوڈ کاسٹ کی مخصوص شناخت شادباش عشق کے خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. تو جو موصوف ہے حضرت ممدوح وہ تو ہے ہی ہے طبیب جملہ علت ہائے ماں, مگر یہ کلام جو ہے یہ بھی ہم نے اس کو اپنی زندگی میں طبیب جملہ علت ہائے ماں پایا. اور چنانچہ آج جب جسم خاک کے تقاضے ہمیں مغلوب کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اور علتیں عوارض امراض بڑھتے ہوئے اور ہمیں لوہے کی کنگھیوں سے ہماری کھال کھینچ کر زمین کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتے ہیں, تو یہ کلام کا سہارا لیا چاہتے ہیں ہم, جس کو سننے کے بعد پہاڑ جیسی جامد شے بھی رقص میں مست ہو جاتی ہے اور ہوشیار ہو جاتی ہے, گرد و پیش کے تمام مسائل واقعات سے آگاہ متنبہ ہو جاتی ہے. پھر اس پر کوئی کم عقل ہونے کا تانا نہیں لگا سکتا. عقل آ جاتی ہے اس کو, عقل آمد. دین و دنیا شد خراب. پھر وہ کہتا ہے بے شک دین دنیا خراب ہوں, ایسا نہیں یار بڑھانا, ہم نے اپنے یار کو نہیں چھوڑنا, اپنی مستی اپنا کام نہیں چھوڑنا. یہ ہے وہ عشق جو کہتا ہے ٹھیک ہے اے دنیاوی ظاہری عقل, تو ہمیں ڈراتی ہے کہ ہماری دین و دنیا خراب ہو گئی یا ہو جائے گی, ہم دین دنیا سے فارغ, مگر تجھے کیا پتا ہمیں کون سی مستی ہے. ہم وہ ہیں کہ درد و عالم کامیاب ہیں, کیونکہ اسے کون ناکام کہہ سکتا ہے جو شکست تسلیم ہی نہ کرے اور اپنے موقف سے نہ ہٹے. شکست تو موقف سے دستبردار ہونے کا نام ہے. موقف پر ثابت قدم رہنا وہی تو فتح یابی ہے, وہی تو کامیابی ہے, اور وہ عشق کے بدولت ہی ممکن ہوتی ہے. گزشتہ ہفتے پشاور سے واپسی ہوئی. پشاور میں بھی یہ کلام کئی دفعہ پلے کیا گیا. ہمارے ساتھیوں نے, ہم سب نے مل کر سنا, کئی بار سنا, بارہا. اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی طرف جانے والی جو ایک گلی ہے, وہ رستہ ہے, اس کی ایک شارٹ بنائی تھی ہمارے ایک دوست نے, تو اس کے اوپر بیک گراؤنڈ میں ہم نے اس کلام کو ڈال کے اس کا جو مزہ ہے وہ, اس کو کہتے ہیں نا, 4 چاند لگا دینے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ آج شادباش کی ہماری 5ویں رینڈیشن یا پریزنٹیشن سامنے آ رہی ہے.
اس دوران زندگی نے کتنے پلٹے کھائے، اکوپمنٹ میں، ٹیکنیک میں کتنی تبدیلی آئی، حالتوں میں، احوال میں، کیفیات میں کتنی تبدیلی ہے، مگر اس کلام کی لذتیں جوں کی توں بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا عجیب جادو ہے، کیا عجیب کمال ہے اس کلام میں کہ اس کے عجائب نہیں ختم ہو رہے، اس سے بوریت نہیں ہوئی جا رہی۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے اور یہ خدا کے خدائی صفات ہوتی ہیں، ان کا ایک پرتاؤ ہے کہ کوئی شے آپ کو بور نہ ہونے دے، کوئی بات، کوئی کلام، کوئی تھاٹ، کوئی جملہ، کوئی کوٹیشن، کوئی شخص، کوئی مسکراہٹ، کوئی ادا، ہر بار آپ کو اپنی طرف کھینچے، انچینٹ کر کے رکھے، ہر بار آپ اس سے چام ہوتے رہیں۔ تیس دسمبر 2020 کو اس کلام نے ہمیں ایک بریک دیا، زندگی کا رخ، زندگی کا دھارا، اور جو ہماری فکر، سوچ اور جو حکمت عملی ہے کام کی، اس کو ایک موڑ دیا، ایک رخ دیا، ایک سنگ میل دیا۔ اور اس کے بعد بھی بیچ میں دوران میں 10-11 ماہ کے دوران مختلف مواقع پر ہم اس کلام کو لے کے آگے آتے رہے، یا یہ ہمیں لے کے آگے چڑھتا رہا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ کوه در رقص آمد و چالاک شد، اچھا ویسٹرن ایسٹرن دونوں میں یہ چلتا ہے، یہ پارا را را را۔ The door is open. Let the beauty we love be what we do. And don't go back to sleep. ٹھیک ہے جی، never, never go back to sleep. Hold on to this piece of music forever. Like forever, you know. شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے میرے بہترین عشق کے جنون، تو وہ جنون ہے جو بظاہر مطعون ہے، لیکن تو تمام تانوں سے، تمام مصیبتوں سے انسان کو نجات دلانے والا طبیب حاذق ہے۔ تیرے ہوتے ہوئے کبھی ہمیں غموں نے اس طرح سے جکڑا نہیں کہ ہم ختم ہی ہو گئے، نہ، تو ہمارے ساتھ موجود رہا۔ ہم تو اگرچہ جسم خاکی ہیں، اور جس میں خاک جلدی کولیپس کر جاتا ہے، ڈسمینٹل ہو جاتا ہے، ڈی کانسٹیٹیوٹ، ڈی کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے، ڈی کمپوز، ڈیکے ہو جاتا ہے، لیکن تو ایسا جذبہ ہے جو تو نے ہمیں ہمیشہ افلاک کی طرف محو پرواز رکھا مسلسل۔ کوہ در رقص آمد و، ہمارا دل جو بظاہر بڑا سخت تھا اور عشق سے پگھلنے والا نہیں تھا، مگر جب محبوب حقیقی زندگی میں داخل ہوا تو اس کو سمجھ آئی کہ کرنے والا کام کیا ہے۔ یہ جامد ساکت وجود یہ نہیں ہے، متحرک ہو جا، ہل جا، ہلا دے، آگ لگا دے۔
عقل آمد دین و دنیا شد خراب. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، دل نے ہر بار کہا آگ پر آئی لے لے. عقل کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ فائدہ نقصان سود و زیاں کا خوف دلاتی ہے، اندیشوں میں مبتلا کرتی ہے. لیکن عشق وہ جذبہ ہے جو ہر قسم کے اندیشوں سے، خوف سے بندے کو بلند بے نیاز کر دیتا ہے. جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، اوہ در رقص آمد و چالاک شد. جی ایسا ہی ہے جی، لگاؤ نعرے عشق ہے. عشق دے جھلے بازی لے گئے، مرد عورت کو نہیں دیکھتا عشق. عشق تو وہ جذبہ ہے جو اپنے سوار کو، وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو پار لگاتا ہے، اس کو یار سے ہمکنار کرتا ہے. زندگی کیا ہے؟ بس کسی سے عشق، محبت، وفاداری کا سبق. زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری، بس کسی دوست کے ملنے سے جدا ہونے تک. دیکھو نا، خواجگی کو بندگی اختیار کرنی پڑی. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. اپنے سامنے بالمقابل ایک انا تخلیق کرنی پڑی، جیتی جاگتی، دیکھتی، سنتی، بولتی، اکڑتی، کھڑی ہوتی سامنے، اپنے وجود کو ایک جدا گانا وجود مانتی ہوئی. آئیں جی، عشق دیکھو نا، اتنی بڑی بڑی امپاسبلٹیز کو پاسبل کر دیتا ہے. یہ سارے چیخنا، یہ موسیقیاں، یہ نغمے، یہ سب کوئی کر سکتا ہے؟ مخلوق کر سکتی ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ یہ جان کس کی ہے؟ یہ طاقت کس کی ہے؟ اور پھر اس جان کو پرسیو کرنا، سننا، ادراک، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ کس کا وجود ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس طرح وہ رہے گا ہمیشہ، اس طرح اس کی جو مخلوق میں اعلیٰ شانیں ہیں، المثل الاعلیٰ، جس میں انکلوڈنگ مثنوی، اور پھر مثنوی کا یہ رینڈیشن ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ لوگوں کو ہلاتی رہے گی، حیران کرتی رہے گی. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات، اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ تو 5ویں ایفرٹ ہے، 500 بار بھی اس کو اٹھائیں گے کلام کو تو ڈور would still be open, still remain open, and the beauty will still enchant us, will never cease to enchant us.
and we can't ever go back to sleep, یعنی کہ oblivion یا اس سے بیزار ہونا، بور ہونا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج اتوار 28 نومبر 2021 اور دل بڑا شاد باش ہے آج، اور بہت شاد و آباد محسوس کر رہا ہے کہ جملہ مسائل، مصیبتیں، امراض جن سے یہ دنیا اور یہ زندگی عبارت ہے، ان کا ایک طبیب بھی ہے. اور وہ طبیب کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہے. اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی ایک مجسم، محسوس، مبصر، قابل دید ایک صورت ہوتی ہے جسے پیر کامل کہتے ہیں. اور وہ پیر کامل بظاہر جسم خاک سے یعنی بشریت سے تیار ہوا ہوتا ہے، مگر ایک جذبہ اس کے اندر، ایک نور اس کے اندر جاری ساری ہوتا ہے. اس نور، اس جذبہ عشق کے حقیقی کے سبب وہ اس کی پرواز جو ہے وہ برافلاک شد ہوتی ہے. اور پھر یہ جب کسی پر اپنی نور کی نظر مارتا ہے تو وہ جو مولانا کہتے ہیں کہ کوہ در رقص آمد و چالاک شد، تو اگر پہاڑ جیسے، پتھر جیسے جامد اور ٹھوس دل ہوں، سخت طبیعتیں ہوں ہماری جیسی کہ ہیں، ہو گئی ہیں آج کل، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، رقت نہیں آتی، گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی، تو ایسے چٹان جیسے، پتھر جیسے سخت دلوں کو بھی وہ اپنی نور کی نظر سے پگھلا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. چونکہ پیر کامل کے سوا جو باقی دنیا ہوتی ہے وہ صرف اپنا یہ استعمال کرتے ہیں، عقل آمد دین و دنیا شد خراب. ان کے پاس سوائے اپنے اس اوپری منزل کے، یہ جو ٹاپ فلور ہے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا ملکہ زیادہ استعمال کرنے کا، یعنی دل جو ہے، اس جی پی ایس یا اس گیجٹ سے وہ زیادہ کام لیتے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ لو ڈریون ہوتا ہے، یہ جذبہ ڈریون ہوتا ہے. اس کی ڈرائیو جو ہے وہ لو سے، آؤٹ آف لو موٹیویشن لیتا ہے، انسپریشن لیتا ہے. تو جب یہ کام کرنے لگتا ہے تو انسان درد و عالم کامیاب ہو جاتا ہے. اور اسی انسان کامل کو پیر کامل کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ میسر فرمایا جسے لوگ آرزو کرتے ہیں، مثنوی پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایسا بندہ ہمیں کہاں ملے گا، ایسا انسان کامل، پیر کامل. کہ آج کل تو جس کو جا کے جس سے کوئی معاملہ کرو تو وہ کوئی نہ کوئی ٹھگ، چور، ایمان کا ڈکیت نکلتا ہے. پیری کے، فقیری کے بھیس میں وہ رہزن ہوتا ہے، راہبری کے بھیس میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان منفی اور نقصان دہ تجربات سے محفوظ رکھا، اپنی امان میں رکھا. اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت و صحابہ کرام کی عزتوں، حرمتوں اور ان کے قدموں کے برکتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیر کامل، ایک نورانی شخصیت عطا فرمائی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ ابو الخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اب اسی وراثت کو، اسی امانت کو، اسی ولایت کو، اسی نعمت عظمیٰ کو، اسی خلافت آدمیت کبریٰ کو اب آگے وہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس دور جدید میں 2021 میں دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں. اور یہ نغمے جو زندگی کو بدلنے والے ہیں، زندگی کو بندگی کا ادب، آداب سکھانے والے ہیں، بندگی کو سلیقہ طلب کا سکھانے والے ہیں، تو یہ ان راستوں پر، ان راہوں پر وہ الحمدللہ خود بھی برسرے یعنی کہ گامزن ہیں، اور اپنی معیت میں، اپنی صحبت میں آنے والے فقراء درویشوں کو بھی یہی اپنے سینے کی نعمت عظمیٰ، دولت کبریٰ جو ہے،
ہر لمحہ لوٹائے چلے جا رہے ہیں. وہی جو ایک عربی میں مثال ہے نا کہ الولد سر لابیہ، کہ بیٹا اگر قابل ہونا تو باپ کا سایہ ہوتا ہے، باپ کا عکس ہوتا ہے. تو یہاں پہ حضرت خواجہ میاں گل صاحب جو ہیں بدر عالم جان صاحب، وہ اپنے والد محترم کے، اپنے مرشد محترم کے، اپنے آقائے نعمت، ہمارے آقائے نعمت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے عکس ہو بہو ہیں. ٹھیک ہے نا، عکس لازوال ہیں اور عکس ثانی ہیں، وجود ثانی آپ کہہ لو، نشأت ثانی آپ کہہ لو ابن عربی کی فلسفے کی زبان میں. تو الحمدللہ حضور خواجہ ابوالخیر صاحب کو، ان کے پیغام کو، ان کے فکر کو ایک نشأت ثانیہ ملی، اور الحمدللہ ایک جو ہے ایک نہج اور اسلوب جو آپ نے اپنی زندگی میں قائم فرمایا تھا وہ بدستور جاری و ساری ہے. تو وہی آبلے ہیں، وہی جلن، وہی کوئی سوز دل میں کمی نہیں. شکیل بدایونی کی جو قوالی ہے میں اس کو اس پر منطبق کروں گا، اس حضرت خواجہ ابوالخیر صاحب اور ان کے صاحبزادے میاں گل صاحب کی صورتحال پر، کہ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. جو جلا کے آگ گئے تھے تم خواجہ ابوالخیر، وہ لگی ہوئی ہے، بجھی نہیں. اور اسی آگ سے ایک شعلہ یہاں پہ الکہف الخیریہ کے نام سے الحمدللہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب اور ان کے صاحبزادے خواجہ میاں گل صاحب کی رحمتوں، برکتوں اور نظر کرم کے صدقے میں یہاں پہ ایک شعلہ، ایک قطرہ اس سمندر کا یہاں پہ عطا ہوا ہے. یہاں سے بھی الحمدللہ وہ خیرات، وہ فیضان تقسیم ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو، اس درگاہ خیر کو آباد رکھے، سلامت رکھے. اور یہ وہ درگاہ ہے کہ بازا ہرانچے ہستی بازا، the door is still open. ٹھیک ہے، let the beauty we love be what we do. آؤ اس حسن کی خدمت میں لگ جائیں اور پھر کبھی غفلت میں نہ پڑیں، کبھی اپنی طرف نہ دیکھیں، اپنا آپ ہی غفلت ہے.